Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی گزر رہی ہیں سردیاں آپ کی؟ آج ہم بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کریں گے. یہ ہمارا ایسا ٹاپک ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. آپ سمجھے کہ زندگی کی پائرورٹیز میں سے ایک پائرورٹی ہے. وہ کیا ہے کہ عزت کمانا. انسان عزت پانا چاہتا ہے. وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی عزت میں اضافہ ہو. ایون کہ میں نے جو لوگ جھگیوں وغیرہ میں رہتے ہیں اور کوڑا کرکٹ میں سے چیزیں اکٹھی کر کے گزارا کرتے ہیں، ان کو بھی عزت کی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو بھی عزت سے محبت ہوتی ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھار انسان جو ہے نا، وہ عزت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگی کہ واپس اپنی قوم کے پاس جانا میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری کوئی یاد بن چکی ہوتی. تو رسوائی کا ڈر تھا، ذلت کا ڈر تھا ان کو. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں میں پیدا کی ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. کھاتے پیتے جانور بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، گھر بھی بناتے ہیں. اور ہم نے نہیں دیکھا کہ جانور کوئی پرندہ ہے، عقاب ہے، چیل ہے، کوا ہے، آپ اس کو کوئی بات کریں تو وہ اس بات کو لے کے وہ سٹریس میں آیا ہو یا اس کو کوئی فرق پڑا ہو. جانور ہے ایون کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، ہم اس کو کوئی بات کر دیں تو اس کو کوئی فرق پڑتا ہو. میں بھی اپنی سوسائٹی میں ان کو کوئی فرق پڑتا ہو، لیکن کوئی یوں سٹریس لے کے سارے کام شام چھوڑ کے انسانوں کو کوئی ذرا سی بات کر دے تو انسان سٹریس میں آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. آج ہم ایسے 3 پوائنٹس پر بات کریں گے جس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم دن بھر جو کام کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کی پائرورٹیز ہیں، ہم اچھے سے اچھے کپڑے کیوں پہننا چاہتے ہیں؟ کہ ہماری عزت میں اضافہ ہو. ایک ڈریس جو ہم نے ویئر کیا ہے، ہم دوبارہ اس کو ویئر نہیں کرنا چاہتے. بھئی وہ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ پھر وہی کپڑے پہن کے آ گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر دوسروں سے بڑا ہو تاکہ لوگ ہماری عزت کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے اچھی گاڑی ہو تاکہ لوگ ہماری عزت کریں. شادی کا فنکشن ہمارے گھر میں سب سے اچھا، سب سے ہٹ کے، سب سے یونیک ہونا چاہیے تاکہ لوگ ہماری عزت کریں. تو دوسرے لفظوں میں ہماری ناک اونچی رہے کا نام بھی دیا جاتا ہے. اب جو ہمارا چونکہ ٹاپک تفسیر القرآن ہے، تو یہ اسی کا سب ٹاپک ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت وہ ذلت دیتا ہے. اب جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جس نے ہمارے اندر باعزت رہنے کا شوق پیدا کیا ہے، باعزت رہنے کی ایک تڑپ ہمارے اندر پیدا کی ہے، تو اس نے ہی ہمیں کچھ ذرائع بھی سمجھائے ہیں کہ اس کی نظر میں سب سے عزت والا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت کی جو معیار بتائے ہیں، ان میں سے ہم 3 معیارات ڈسکس کریں گے. سورۃ المنافقون میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہے. تو ایمان لانا عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، یا عزت میں اضافے کے اسباب میں سے پہلا سبب جو ہے وہ اہل ایمان ہونا ہے، مومن ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ المنافقون کی، یہ کب نازل ہوئی تھی؟ غزوہ تبوک کے موقع پر، جب بن ابی نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے واپس جا کے سے ہم میں سے عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. یعنی مسلمانوں کو ذلت والے کہا تھا. اور حضرت زید نے یہ بات سنی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو عبداللہ بن ابی نے صاحب جھوٹ بول دیا کیونکہ وہ منافق تھا، اور صحابہ کرام نے اس کی تائید کی. اور حضرت کہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنی شرمندگی نہیں ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ الفاظ ویسے ہی روایت کیے جیسے عبداللہ بن ابی نے کہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور حضرت زید کو کہا کہ لڑکے کے کانوں نے سچ سنا تھا، لڑکے کے کان سچے تھے، جھوٹے نہیں تھے. تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت کن لوگوں کا حق ہے. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ عزت کن کو ملی، نہ ہی منافقین کو، نہ ہی یہودیوں کو، اور نہ ہی قرب و جوار کے مشرکین مکہ کو. کن کو عزت ملی؟ ایمان والوں کو. آج ہم اگر دیکھیں
تو ہمیں تو سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ایمان والے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو وہ ہمارے مسلمانوں کی اپنی اندر کمزوریاں ہیں، اس دین کے اندر نہ ہی کمی ہے اور نہ ہی تعلیمات کے اندر کوئی کمی ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے، اگر آپ دنیا میں باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کا ایمان اسٹرونگ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ایک مسلمان ہونے پر آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے، اتنا یقین کہ جو آپ کو متزلزل نہ کر سکے، آپ ڈاواڈول نہ ہو سکے۔ پہلی چیز تو یہ ایمان لانا، اور میں سمجھتی ہوں پراؤڈ ٹو بی مسلم ہونا، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز راسخون فی العلم، کہ وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہے، جن کے علم پختہ ہے۔ اہل علم ہونا بھی جو ہے وہ انسان کو باعزت کرتا ہے۔ دنیا میں ان لوگوں کی عزت کی جاتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے، اتھینٹک، جتنا زیادہ نالج ہوگا اور جتنا زیادہ اتھینٹک نالج ہوگا اتنی زیادہ لوگ عزت کے مرتبے پر فائز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا ہے، اہل علم لوگوں کو۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ تو علماء لوگ جو ہے وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اسی لیے عزت کا جو دوسرا معیار ہے وہ اہل علم ہونا ہے۔ اور تیسرا معیار کیا ہے؟ اچھا، آج کل ہم نے جو ہے وہ اپنے ہی معیارات بنا رکھے ہیں، اب دیکھیے اللہ کی کیا معیار ہے۔ تیسرا کیا معیار؟ کیا فرمایا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی بل گیٹس ہے، کتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے، کوئی کتنی لگژری لائف گزار رہا ہے، کتنے وہ برانڈز کا مالک ہے، کتنا بڑا کسی ملک کا پرائم منسٹر ہے، لیکن اللہ کی نظر میں پسندیدہ کون ہے؟ اتقاکم، جو کہ متقی ہے، جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے۔ اور ایسے ہی حضرت ابو ذر کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایڈوائز کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نصیحت کی سب سے پہلی یہ تھی اُوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ کا تقوی نہ صرف تمہاری دنیا خوبصورت بنا دے گا بلکہ دنیا کے اعمال خوبصورت ہو جائیں گے، بلکہ تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، یعنی تمہارا شمار اللہ تعالیٰ کے متقین لوگوں میں ہونے لگ جائے گا۔ تو دنیا میں تمہارے اعمال خوبصورت ہو جائیں گے، ظاہر ہے جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تم اچھی نماز پڑھو گے، تمہارا اخلاق اچھا ہو جائے گا، ہر معاملہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے ڈیل کرو گے، تو تمہارے معاملات بھی خوبصورت ہونے شروع ہو جائیں گے، اور آخرت کا معاملہ بھی تمہارا خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں عزت دلاتی ہیں۔ سورۃ مریم میں آتا ہے، سورۃ مریم کی آخری آیت میں ہے کہ والذین آمنوا سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی تو وہ آپ کی عزت کریں گے۔ تو باعزت زندگی گزارنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے باعزت لوگوں میں آپ کا شمار ہو، رسپیکٹیبل، آنریبل، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو آج سے ان تین جو اصول ہیں، یہ تین جو کام ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، نمبر 2 پہ علم حاصل کرنے والوں میں خود کو شامل کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی اتنی ڈگریاں لینی ہیں، اب بچے اب ساری عمر پڑھتے ہی رہنا ہے، یہ چیز نہیں ہوتی۔ کم از کم آپ قرآن اور حدیث کو پڑھتے رہیں۔ اور تیسری چیز اپنے تقوی کا جائزہ لیتے رہیں کہ تقوی کے ہم کس معیار پر فائز ہیں، ہمارے اعمال میں ریاکاری تو نہیں آ رہی۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں آپ کو باعزت بناتی ہے۔ جب آپ اپنے رب کی نظر میں باعزت بن جاتے ہیں تو وہ پھر خود ہی لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈال دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بھی ڈال دیتا ہے۔ لوگ پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں ایسے کئی واقعات نظروں سے گزرے ہیں اور روٹین لائف میں ان کا مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اللہ اس کو عزت دینا چاہ رہا ہے اور اس کے مخالفین پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو ذلیل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی پلاننگ اللہ تعالیٰ کی سامنے آتی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ لوگوں کی چالوں کے مقابلے میں اللہ کا ایسا منصوبہ سامنے آتا ہے کہ ساری چالیں دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لیتے رہیں۔ یہ تین جو اصول ہیں، تین رولز جو میں نے بتائے ہیں، ان کو ہم نے دیکھتے رہنا ہے، ہم نے نوٹ کرتے رہنا ہے۔ اور ایسے ہی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں۔
ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان میں ایک چیز ہوتی ہے سیلف پریز، اپنی تعریفیں خود کرتے رہنا، جس کو کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں میٹھو بنتے رہنا، میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ابھی جو میں کی ڈٹ ہوتی ہے، میں کی گردان، جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی شیخیاں بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی تعریفیں، اپنی باتیں، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، میں یہ، میں وہ، میں یہ کرتا ہوں، مطلب اگلے کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دینا، بس میں یہ۔ تو یہ چیز، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وہ ہر ایسا بندہ جو سیلف پریز ہوتا ہے، وہ ہر اس کام میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ وہ نہیں کر سکتا۔ سیلف پریز بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، تیس مارحان بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر فن مولا کے ہر وہ کام جو وہ نہیں بھی کر سکتا اس میں بھی وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بس اپنی واہ واہ کروانے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان خود کو ذلیل و رسوا نہ کرے ہر وہ کام کر کے جو وہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دو راستوں کا اختیار ہو، جن میں سے ایک مشکل ہو اور ایک آسان ہو، تو آسان والا اختیار کرو، بجائے اس کے کہ صرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے وہ کام کرنے کی کوشش کرنا جو آپ نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 افات اللسان، جس کو کہا جاتا ہے نا زبان کی برائیاں، جھوٹ بولنا، کسی پر تہمت لگانا، غیبت کرنا، اور اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہی جو حضرت ابو ذر والی میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی نا، طویل خاموشی اختیار کرو۔ طویل خاموشی سے شیطان رسوا ہوگا، جب تم زیادہ بولو گی تو شیطان تمہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، جب تم طویل خاموشی اختیار کرو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے شیطان ذلیل و رسوا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے، زیادہ مذاق وغیرہ کرنے سے بھی بچو۔ اب ہمارے ہاں آج کل لوگ کہتے ہیں لو بھائی یہ تو بہت سنجیدہ ہے، ان کے پاس بیٹھ کے تو ہم بور ہوتے ہیں، کیوں؟ ہم خود غیر سنجیدہ ہو چکے ہیں نا، لائف کے بارے میں ہمارا کوئی سنجیدہ رویہ نہیں رہا، جبکہ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں صاف یہ کہا گیا ہے وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ان کو چاہیے کہ یہ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم، موت کو یاد کر کے، آخرت کی سختیوں کو یاد کر کے، ہر وقت لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ذلت اور رسوائی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ان میں نمبر 2 پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے، کیا؟ کہ اپنے آپ کو، اپنی زبان کی حفاظت کریں، جھوٹ سے، غیبت سے، اور گوسپ سے، اور خاموش رہنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کریں زیادہ، اور ذکر و اذکار پر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ اس سے بہترین محفل میں، یعنی آپ کا ذکر آسمان پہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان پہ آپ کا ذکر کر رہے ہو۔ نمبر 3 جو ہے وہ غرور اور تکبر ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں، فرمایا کہ جیسے یہ یا تو آپ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جائیں گے، وَلَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ ہی تو تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو اور نہ ہی تم زمین کا سینہ چیر سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ جو آج کل سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، سب سے ہٹ کے مجھے نظر آنا چاہیے، اور لو بھائی جو میں نے کیا ہے، جو میں نے پہنا ہے وہ کوئی اور پہن لے، اس سے تو میں چھوٹا بن جاؤں گا۔ فرمایا یہ لوگ جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کل کو قیامت والے دن لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہ کدھر ہے، تو اچانک وہ دیکھیں گے اپنے پاؤں میں تو چیونٹیوں کی شکل میں یہ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ تکبر اور غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ فرمایا کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے اور یہ مجھے ہی سوٹ کرتی ہے۔ تو غرور اور تکبر میں رہنے والے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھی ہیں، جو انسان کو بیسک ہے، مین ہے، جو انسان کو ذلیل و رسوا کرتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو عجب، سیلف پریز، اور سیلف پریز لوگ وہی ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں،
اور نمبر 2 جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اور نمبر 3 جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ان تینوں چیزوں کو ہم ایک نام دیں گے اور وہ ہوگا دین سے دوری کا نام. تو آپ ایک لفظ میں ایک اصول سمجھنا چاہیں تو کہیں دین سے دوری، اور 3 پوائنٹس میں اگر سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے جو ہم نے ڈسکرائب کیے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہمیں باعزت اور باوقار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.